کہ میں پریشر میں آ گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. لیکن آپ کو مسجد نبوی کے وہ مناظر یاد ہوں گے جب میں مسجد نبوی میں پہلی دفعہ داخل ہوئی, میرے اوپر جو اٹیک ہوا, جس قسم کی گالم گلوچ ہوئی مسجد نبوی کے اندر, وہ آپ لوگوں کے سامنے. وہاں بھی میں نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پھر لندن کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جس وقت ایک خاتون کو, ایک پبلک, اس کو دیکھ کر ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی, وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی وہ بھی آپ کے سامنے. میں کسی کے پریشر میں آنے کی اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح اپنا رحم قائم رکھے. یہ بات میں آپ کو آج بتاتی ہوں. ہوا کیا ہوا, یہ کہ جس وقت میں نے یہ قانون پیش کیا پہلے دن نیشنل اسمبلی میں, اس قانون کے بعد اس کی جو دھجیاں اڑائی گئیں بغیر پڑھے, ایک ایک شک کے اوپر بغیر پڑھے گفتگو کی گئی جس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اب کل مجھے کسی نے کہا پیمرا چیئرمین کا ٹینیور کو فکس کر دیں اور پیمرا چیئر کی ون ٹائم ایکسٹینشن کر دیں. وہ موجودہ بل میں موجود ہے. ابھی اس وقت پیمرا چیئرمین کی 4 سال وہ ہے اور ایک وقت اس کی ایکسٹینشن ہے. مطلب کوئی سر پیر کسی چیز کا نہیں مل رہا تھا. میں نے اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کلوز بائی کلوز, پی آر اے موجود تھی, صدیق ساجد صاحب موجود تھے, کلوز بائی کلوز اس کی ریڈنگ ہوئی, ایک ایک شک کے اوپر ریڈنگ ہوئی. تمام ممبرز, اس دن ہائیسٹ کورم تھا کمیٹی کا, تمام ممبرز, تمام پارٹیز وہاں موجود تھی. وہاں سے یہ نکل کر بل سینٹ میں گیا, سینٹ کے ہاؤس میں گیا, اور میں مسلسل اس کی, میری پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی, ایک ایک شک کے اوپر دوبارہ بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے, ہماری یونین اس کو دیکھ رہی ہے, پروونشل یونینز اس کو دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا ضرور دیکھیں, ابھی بھی یہ سینٹ میں اس میں ہم ترمیم کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر چیز اس میں ڈالی جا سکتی ہے, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, ہم اس کو کریں گے. کیونکہ اگر میں نے اپنی ذات کے لیے قانون بنانا ہوتا تو میں کیا اس وقت اس دور میں چیئرمین پیمرا کے اختیار لے کر 4 جگہ کے اوپر اس کو ڈیوالو کرتی, چیئرمین پیمرا کی سلیکشن کو میں پارلیمنٹ سے کراتی. مطلب یہ پھر جس وقت یہ ہو گیا, سینٹ کے ہاؤس میں سے یہ سینٹ کی کمیٹی میں چلا گیا, اس وقت وہ تمام لوگ جن کے ساتھ میری مشاورت ہوئی تھی وہ سینٹ کی کمیٹی میں موجود نہیں تھے سوائے پی آر اے کے. اور اس وقت میں نے یہ کہا کہ ان کو بلایا جائے, اور یہ تاثر دینا کہ کسی کے اشارے پہ جلد بازی میں اجرت میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے. اور پھر جب میں نیشنل پریس کلب گئی, آپ لوگوں کی جو آزادی ہے وہ بطور وزیر اطلاعات تو ایک طرف, لیکن ایک سیاسی کارکن کے جس پارٹی کو نواز شریف ریپرزینٹ کرتا ہو, شہباز شریف ریپرزینٹ کرتا ہو, مریم نواز ریپرزینٹ کرتی ہو, جو ہمیشہ سے اس اظہار رائے کی قدغنیں ان پہ لگتی رہی ہیں. مجھ پہ یہ الزام کہ کھڑے ہو کر ایک محترم صحافی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمارے گلے بند کر رہی ہیں, آپ ہماری صحافت کے اوپر آپ قدغن لگا کے ہمیں پھانسی دے رہی ہیں. اس دن میں نے اس مومنٹ پہ یہ فیصلہ کیا, میں نے کسی کے پریشر میں آ کے فیصلہ نہیں کیا تھا, اس اسٹینڈنگ کمیٹی سے پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی. اور میں نے جب جس بندے کی ساری زندگی ایک وہ اس صحافت میں گزری ہو, وہ ایک بڑے محترم صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ جب کھڑے ہو کر مجھے یہ بات کریں گے تو میں نے یہ کہا کہ اگر اس سے کوئی شائبہ بھی آ رہا ہے کہ میں یہ قدغن لگا رہی ہوں یا میں فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کر رہی ہوں, تو میں اپنی جماعت پہ, اپنے اوپر اور اپنی کولیشن گورنمنٹ پہ کبھی بھی یہ داغ نہیں آنے دوں گی. تو کوئی بات نہیں, بہتر بنا لیں گے بل. یہ کسی 4 لوگوں یا 5 لوگوں کے پریشر پہ پریشر میں الحمدللہ میں آنے والی ہوں نہیں. پھر جب میں اگلے دن گئی تو یہ پیمرا تیاری کر رہا تھا, سیکٹری انفارمیشن تیاری کر رہے تھے کہ وہاں کلوز بائی کلوز ریڈنگ ہونی ہے. اور پہلی میٹنگ میں, یہ میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے, پہلی میٹنگ میں جاتے ہی میں نے کہا کہ پارلیمنٹ سلیکشن کرے گی, یہ امینڈمنٹ کر کے اس بل کا حصہ بنا دیا گیا, اور آپ کے سیلری کی جگہ آپ کے ڈیوز لکھ دیے گئے ہیں ود ان 2 months. اب اور کوئی امینڈمنٹ بتائیں کہ کیا ہے. لیکن یہ پھر وہ سلسلہ چلا. پھر اگلے دن جب میں گئی, میں نے وہ بل وڈرا کر لیا کیونکہ میری ذات کا مسئلہ بنا دیا, اور یہ کہہ کے کہ آپ لوگوں کی آواز بندی میں کر. اور اس کے بعد میں بڑی تکلیف میں تھی کیونکہ جو آپ لوگوں کے رائٹس کا معاملہ تھا وہ میں نے بڑی محنت سے اس بل میں ڈالا تھا. یہ جدوجہد سارے میڈیا ورکرز ہیں, ان کو میں آپ لوگوں کو اس میں ڈالنے کے لیے بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کیونکہ آپ نے رہنمائی کی, آپ لوگ وہاں موجود تھے, اس بل کا اس کو حصہ بنایا. یہ میڈیا انڈسٹری کا بل تھا. جب میں نے وہ وڈرا کیا
تو جو مجھے تو کوئی اس کے اوپر وہ نہیں آئی کہ جی آپ نے اس میں یہ امینڈمنٹ نہیں ڈالی، کیونکہ امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش اس کے بعد رہتی نہیں تھی، مزید ابھی بھی رہ سکتی ہے، پھر دوبارہ ریویو کر لیں گے، پھر دوبارہ اس کو بنا لیں گے. ہو سکتا ہے آج جو چیزیں کی ہوں کل وہ نظر آ جائیں کہ شاید اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اس کو امینڈ کر لیا جائے گا. لیکن پھر جب میں وہاں سے نکلی تو میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کی پی بی اے، سی پی این ای، اے پی این اے سب لوگ پرائم منسٹر کو ملنے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ بل واپس لے لیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، پی آر اے سے ملاقات ہوئی، سب لوگوں سے انڈیویجولی ملاقاتیں بھی اور بات بھی ہوتی رہی. پھر مجھے پرائم منسٹر نے جب اس میٹنگ میں کہا کہ مریم، جیسے آپ نے کہا کہ نیب کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کو دھرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جس وقت وہ پی بی اے کی میٹنگ تھی سب گواہ اس بات کے، پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ مریم کسی کو احتجاج، یہ جو احتجاج بار کر رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کو احتجاج نہ کرنے کی نوبت آنی پڑے، آپ اس بل کو آپ جا کر وڈرا کریں.